بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ مکتوب نمبر 219 مرزا ایرج کی طرف لکھا ہے، اس بیان میں کہ آدمی اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے ظاہری مرض کے ازالے کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے باطنی مرض جس سے دل کی گرفتاری مراد ہے، یعنی اللہ کے غیر کے ساتھ، سے غافل ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ اجمعین کے طفیل ہر اس چیز سے بچائے جو آپ کو داغدار کرے، اور ہر اس بات سے محفوظ رکھے جس سے آپ کی شان پر حرف آئے۔ اے سعادت اور شرافت کے نشان والے، جب آدمی کو کوئی ظاہری مرض لاحق ہو جاتا ہے اور بدن کے حصوں میں سے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس مرض کے دور کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح وہ مرض دفع ہو جائے اور آفت دور ہو جائے، لیکن قلبی مرض نے کہ جس سے مراد حق جل و علا کے ماں سوا کی گرفتاری ہے، اس پر اس طرح غلبہ کر لیا ہے جو قریب ہے کہ اس کو ابدی موت تک پہنچا کر ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کے ازالہ کی کوئی فکر نہیں کرتا اور نہ اس کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا آدمی دو حال سے خالی نہیں، اگر اس دنیا کی گرفتاری کو مرض نہیں سمجھتا تو وہ بہت بے وقوف ہے، اور اگر جانتا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا تو بڑا ہی پلید ہے۔ البتہ اس مرض کے سمجھنے کے لیے عقل معاد درکار ہے، کیونکہ عقل معاش یعنی دنیاوی عقل اپنی کوتاہ اندیشی کی وجہ سے ظاہر بینی تک محدود ہے، اور جس طرح عقل معاش اپنے لذات فانیہ کی وجہ سے آفات معنویہ یعنی باطنی امراض کو مرض نہیں سمجھتی، اسی طرح عقل معاد بھی اخروی ثوابوں کے پیش نظر امراض ظاہری کو مرض تصور نہیں کرتی۔ عقل معاش کوتاہ بین ہے اور عقل معاد حدید البصر یعنی نہایت تیز ہے۔ عقل معاد انبیاء اور اولیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا حصہ ہے، اور عقل معاش دنیا دار مالداروں کے لیے مرغوب ہے۔ شتانہ بینہما، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، اور وہ اسباب جو عقل معاد کو حاصل کرنے والے ہیں ان میں سے ذکر موت ہے، آخرت کے احوال کے تذکرے ہیں، اور اس جماعت کی مجلس میں حاضری ہے جو آخرت کی دولت سے مشرف ہیں۔ گنج مقصود تم کو بتلایا، تم تو پہنچو جو ہم نہیں پہنچے۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری مرض کی بنا پر احکام شرعیہ کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح باطنی مرض میں بھی دشواری لازم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قبول علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ نیز ارشاد ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بہت گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر گراں نہیں۔ ظاہری یعنی جسمانی مرض میں قوہ اور اعضاء و جوارح کی کمزوری اس دشواری کو مستلزم ہے، اور باطنی امراض میں یقین کا ضعف اور ایمان کی کمی اس دشواری کا موجب ہے، ورنہ تکالیف شرعیہ یعنی شرعی احکامات کی بجا آوری میں سراسر آسانی، سہولت اور تخفیف ہے۔ آیت کریمہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔
نیز آیت کریمہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان در حقیقت ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اسی معنی پر گواہ ہیں۔ اندھا نہ دیکھ پائے تو سورج کا کیا قصور ہے، لہٰذا اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے، اور حاذق طبیبوں کی خدمت میں عرض کرنا فرض عین ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، قاصدوں کا کام احکام پہنچا دینا ہے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں حقیقت بھی نصیب کر دے۔ بھائی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی تکبر کے بارے میں، تو ساتھ میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی بار اس کی کچھ علامات جو ہمارے حضرات نے بتائی ہیں نا، اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک دو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دونوں حضرات جو صفا مروہ ہوتی ہے نا، اس میں مروہ کے مقام پر دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں صحابہ کی۔ تو دونوں صحابہ کھڑے آپس میں کچھ بات کرتے رہے، تو اس کے بعد جو تھے نا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اب اس جگہ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے تھے۔ تو ان کے جانے کے بعد نا وہ بہت زیادہ رونے لگ گئے، بہت زیادہ۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اچھے خاصے آپس میں کھڑے تھے، بات کر رہے تھے، کیا ہوا رونے لگ گئے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو ابھی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گئے ہیں نا، انہوں نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ کھڑے رو رہے تھے، وہ اس خطرے اور خدشے کی وجہ سے رو رہے تھے کہ کہیں میرے اندر یہ تکبر کا مرض تو نہیں موجود۔ لیکن ہماری نظر میں نا اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے نا مطلب جس کو ہم اپنے سے تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں، اس کو ہم جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کریں میرے سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، تو بڑا میں پریشان ہوں، یا جناب میرے سے جو ہے نا وہ غیبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے آپ دعا کریں میری غیبت چھوٹ جائے، یا ہم دعا کرائیں گے جی آپ دعا کریں یار میری نا تہجد نہیں میرے سے پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا، یا میرے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یا جناب میں جو ہے نا بس میں کیا کروں، میں گانے سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں بڑا پریشان ہوں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے دل کے اندر اس چیز کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں جاتی، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، میرے اندر تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، ٹھیک ہے نا، کینہ ہے، ریاکاری ہے۔ وہ ہمارے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ جو ہوتے ہیں نا گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حیوانی گناہ، ایک ہوتے ہیں شیطانی گناہ۔ جو ہوتے ہیں نا حیوانی گناہ، یعنی وہ کام جو جانوروں کی خصلت اور صفت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اپنی شہوت کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب شہوت کے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں، وہ جھوٹ بولنا ہو جائے، وہ نماز کا چھوڑنا ہو جائے، وہ آنکھوں سے غلط دیکھنا ہو جائے، وہ دماغ سے غلط سوچنا ہو جائے، وہ کانوں سے غلط سننا ہو جائے، زبان سے غلط بولنا ہو جائے، تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اس قسم کے، یہ حیوانی گناہ ہیں۔ ہم ان کو تو بڑا سمجھتے ہیں،
یار یہ میرے سے یہ فلاں گناہ ہو گیا، یہ میرے سے فلاں ایک ہی دن جو ہے وہ نظر کا غلط استعمال ہو گیا، تو ہم ان چیزوں کو تو اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم حدیث میں ذرا غور کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو حیوانی گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے۔ لیکن پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا شیطانی گناہ، اب جو شیطانی گناہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ شیطانی گناہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب شیطانی گناہوں کی کتنی شدید مذمت ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، لیکن ہماری نظر میں وہ بڑے لائٹ سے ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں۔ ہاں ہم ان چیزوں پہ ہمارا زور ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ جناب نظر کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، زبان کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کانوں کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یار بس دعا کریں جی میرے سے نا غیبت نہ ہو جائے، اور دعا کراتے ہیں کہ جی بس اللہ کرے میرے سے غیبت ختم ہو جائے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے الغیبۃ اشد من الزنا۔ ٹھیک ہے، اب جو محدثین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے نا، جب انسان کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے تب اس کی غیبت کرتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد ہوتا ہے تب اس کی غیبت کرتا ہے، اور جب انسان کے دل کے اندر اپنے لیے تکبر کا مادہ ہوتا ہے اس وقت میں یہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ تو اب حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بیچارہ کوئی مسلمان ہے وہ بیچارہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہو تو اس نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوگا کسی کے ساتھ، تو اس کو اس ٹائم کے آنے سے 3 دن پہلے تک بھی اس کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے، یار یہ ہے گناہ، ٹھیک ہے نا، میں غلط رہا ہوں، ہے یہ گناہ، میں بڑا گناہ گار ہوں جو یہ گناہ کرتا ہوں۔ اچھا پھر جب عین اس کے لیے اس گناہ کا جو موقع ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس گناہ تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اس وقت بھی یہی سوچ ہوتی ہے، یار ہے یہ گناہ، ہے یہ گناہ، میں غلط کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، ہے یہ گناہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ گناہ کا وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو گناہ کے وقت کے گزرنے کے بعد بھی اس کو یہی سوچ ہوتی ہے، یار ہے یہ گناہ، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کرتا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اس لیے یہ جو اس طرح کے جو حیوانی گناہ ہوتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے بھی انسان کو اس کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، کرتے ہوئے بھی گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، کرنے کے بعد بھی گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان شیطانی گناہوں کے اندر، بڑائی کے گناہوں کے اندر، تکبر کے اندر، حسد کے اندر، عجب کے اندر، کینے کے اندر، بخل کے اندر، ریاکاری کے اندر جب انسان ان شیطانی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اب جب انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے سے پہلے بھی اس کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور غیبت کرتے ہوئے بھی اس کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور غیبت کرنے کے بعد بھی اس کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ان کی اتنی زیادہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ان کی اتنی زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہوتا ہے نا تکبر، جو کمینہ انسان ہوتا ہے، تکبر اس کمینے انسان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور کمینہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی آدمی کے برا ہونے کی جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے نا،
اب کسی برے آدمی کو ہم نے جب اس کے انتہائی اعلیٰ ترین لقب سے نوازنا ہو تو اس کو کمینہ کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ کمینے آدمی کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ اور ہمارے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے شجرے کے اندر بھی آتے ہیں، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تکبر ہے یہ ایسی بری چیز ہے، ایسی بری بیماری ہے کہ اس تکبر کے دل کے اندر ہوتے ہوئے کوئی دوسری نیکی انسان کے کام نہیں آتی۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ جو کبریائی ہے یہ میرے اوپر کا لباس ہے۔ اب یہ ردا چادر کو کہتے ہیں نا، جو اوپر بندے نے لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کبریائی ہے، جو بڑائی ہے، یہ میرے اوپر کا لباس ہے، اور جو عظمت ہے وہ میرے نیچے کا لباس ہے۔ تو پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے میرے یہ دونوں لباس چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں گرا دوں گا، اور مجھے اس کے جہنم میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک انسان نے قمیض پہنی ہوئی ہے، اب ایک آدمی آ کے اس کی قمیض کھینچنی شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اس کے ساتھ الجھیں گے، بھائی تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو۔ ایک آدمی آیا وہ اس کی شلوار پکڑ کے کھینچنی شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو لڑائی یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کبریائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے اوپر کی چادر ہے، اور جو عظمت ہے یہ میرے نیچے کی چادر ہے۔ جو مجھ سے یہ چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اوندے منہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، اور مجھے اس کے جہنم میں جانے کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اب اس میں نا ہمارے حضرات نے اس کی جو ہے نا وہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں نا اچھا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی جسمانی بیماری کی علامتیں اس کو پتہ لگتی ہیں نا، تو وہ اس جسمانی بیماری کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یار یہ کہیں میرے اندر تو نہیں یہ ساری علامات پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی روحانی بیماری کی علامات بیان کی جاتی ہیں نا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان ان علامات کو اپنے گھر والوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے رشتہ داروں میں تلاش کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے محلے داروں میں تلاش کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے دوستوں میں تلاش کرنی شروع اپنے اندر نہیں وہ چیز دیکھتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب جسمانی بیماری کی بات آتی ہے اس میں اس کا دھیان فوراً اپنی طرف جاتا ہے، اپنی آنکھیں یوں کر کے دیکھتا ہے، زبان باہر نکال کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جو یورین کا جو کلر چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مجھے تو نہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے ناخن چیک کرتا ہے یہ کس طرح کہ ان میں یہ مسئلہ تو نہیں بن رہا۔ لیکن جب کسی روحانی بیماری کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ اپنی جو اینک ہے نا دوسروں پہ فٹ کی ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر حسد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کنجوسی کا مادہ ہے، یہ بندہ غیبت بڑی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس بندے کے اندر ریاکاری بہت ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر تلاش کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو علامات ہیں نا، جو پہلی ہیں وہ حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات جو ہے نا تکبر کی جو نشانی ہے وہ ہے حق بات کو قبول نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان کے اندر ہوتا ہے نا تکبر، تو اس کو چاہے کوئی دنیا کی بات کہی جائے یا اس کو کوئی دین کی بات کہی جائے تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ پتہ اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ جو بات مجھ سے کی جا رہی ہے یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کی بات کو مان لیا، چونکہ یہ چھوٹا ہے اور میں اس سے بڑا ہوں، دین کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا ہوں، مالی اعتبار سے بھی بڑا ہوں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، خاندان کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، تو اگر میں نے اس کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، میری جو ہے نا ویلیو کم ہو جائے گی، تو میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کی نا سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے حق بات کو قبول نہ کرنا کہ انسان قرآن پاک کو جب پڑھتا ہے نا تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے درجے کے جو مشرکین تھے،
جو منافقین تھے، اور جو جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں بار بار کس چیز کا تذکرہ آتا ہے؟ تکبر کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب انہوں نے اپنی قوم کو بات کی، دعوت دی، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو نوح علیہ السلام نے پوری وہ جو ہے نا کارگزاری سنائی ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر اس میں وہ کارگزاری سنا کے وہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ اللہ میں نے جو ان کو دعوت دی، ان کو تیری طرف بلایا، دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی وجہ سے نہیں مانی۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کا جو مکالمہ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہ اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا جب تذکرہ آیا، ٹھیک ہے نا، تو شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے جب ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو سیم وہی الفاظ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ان کی جو قوم کے بڑے سردار تھے انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ تکبر کی وجہ سے کیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، تو فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا فاستکبر ہوا وجنودہ فی الارض، کہ تکبر کیا فرعون نے اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ اس میں جب منافقین کو یہ کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو، تو وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں کسی کے لیے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ لیکن ان منافقین کا جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو فرمایا لووا رؤوسہم وہم مستکبرون، انہوں نے اپنے چہرے پھیر لیے، نو انٹرسٹ، اپنے چہرے پھیر لیے، وہم مستکبرون، اور تکبر کیا۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر جب ہم ان مشرکین کے حالات کو پڑھتے ہیں، پہلی قوموں کے حالات کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فرعون کے حالات کو پڑھتے ہیں، قارون کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر جو عذاب آئے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو ہے نا وہ اللہ کی ناراضگی کے کوڑے برسے، تو ان کے نہ ماننے کی جو وجہ قرآن نے بتائی ہے وہ تکبر تھی۔ اب جو ابو جہل نے جو نہیں مانی بات، ابو لہب نے جو نہیں مانی، تو وہ پہچانتے تو تھے، اور ابو لہب کو، ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں کیا چیز رکاوٹ تھی کہ بھئی ہم تو سردار ہیں، اور اگر ہم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری جو سرداری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی جو تکبر کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب حق بات کی جائے تو وہ اس بات کو قبول نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نشانی ہوتی ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر حقارت کا مظاہرہ کرنا، بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو دیکھ کر حقارت کا معاملہ کرنا۔ جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہوگا تو جب یہ کسی فنکشن کے اندر گیا ہوگا، کسی شادی کے اندر بیٹھا ہوگا، تو چونکہ دل کے اندر تکبر ہوگا تو یہ دوسرے کی ٹوپی کو دیکھ لو کس رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کے جوتے کو دیکھ کے جو ہے نا یہ تکبر، یار جوتی بھی نہیں پانی آتی، میرا جوتا دیکھو کیسا زبردست ہے، میرا جوتا دیکھو کیسے برانڈ کا ہے، اور دوسرے آدمی کے لباس کو دیکھ کر یہ حقارت کا مظاہرہ کرے گا،
ٹھیک ہے نا. اور ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ذرا دینی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس بندے کا یار یہ بیان بڑا اچھا کرتا ہے تو جو ہے نا وہ اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں, لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کے بیان میں کیڑے نکالے گا. بھائی اس نے بیان میں جو بات کی یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا مجمع کی استعداد نہیں تھی, مجمع کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے نا اس کے اندر وہ نقص نکالے گا, ٹھیک ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر تک اچھا اب یہ ہوتا ہے, اب جیسے ہم لوگ دینی طبقے کے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اب ہمیں کوئی دینی مسئلہ آ کے بتائے نا کہ جی میں نے وہ فلاں مفتی صاحب سے یا میں نے فلاں پیر صاحب سے جو ہے نا یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بات ایسے بتائی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب ہمارے دل کے اندر تکبر کا مرض ہوتا ہے نا تو ہمارا پہلا فرض منصبی وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جہاں پیچھے سے آیا ہے نا, ٹھیک ہے نا, پہلے تو اس کو زیرو کریں اس بندے کی نظر. تو یہ دنیا کے شعبوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کوئی چیز ٹھیک کرا لیں کسی سے, ٹھیک ہے, آپ نے پانی والی موٹر ٹھیک کرائی ہے, ٹھیک ہے, اچھا وہ سال بعد خراب ہو گئی مثال کے طور پہ, ظاہر سال بعد خراب ہو ہی جاتی ہے نا چیز, تو آپ اس کو بتاتے ہیں, آپ ایک نیا مکینک ڈھونڈ کے لاتے ہیں, تو اب اس کو بتاتے ہیں کہ یار پچھلی باری ایتھے نقص پیا سی, ایداں ہویا سی, ایسے ہوا تھا اس کو, ٹھیک ہے نا, تو یار فلانے کو صحیح کرائی سی, ٹھیک ہے. تو وہ سارے جو ایک ہی قسم کے مکینک ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو وہ جو نیا مکینک ہے نا وہ سب سے پہلے جو پچھلا مکینک ہے نا اس کے نقص اور خامیاں نکالنی شروع کرتا ہے. انہیں کی کیتا انہیں پتہ ہی نہیں سی, ایداں کری دا بھلا تھے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو ہے وہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو جائے, دین کا کوئی شعبہ ہو جائے, ہم اپنا نا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو دوسرے نے جو کام کیا ہوا ہے نا اس کے اندر ہم نے نقص نکالنا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری جو علامت ہوتی ہے نا تکبر کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے نا تو انسان بغیر شرعی ضرورت کے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اب شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے غیبت کرنے کی, کہ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے, تو اب جس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کی نظر میں تو وہ لڑکا بڑا اچھا ہے, بڑا شریف ہے, بڑا دیندار ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں وہ لڑکا بیچارہ جو ہے نا وہ کریکٹر وائز یا کسی بھی اعتبار سے نا اس کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے نقص ہیں, ان بیچاروں کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اس کے اس نقص کا پتہ ہے اور وہ واقعی اس کے اندر مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس موقع پر اس آدمی کی خیر خواہی کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں نا فلاں آدمی کے ساتھ تو اس کے اندر یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے, تو آپ ذرا نا محتاط رہ کر معاملہ کریں جو بھی کرنا, تو یہ چیز غیبت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایسے جیسے ہم نے کسی کو سن لیا کہ جناب دو بندے کہیں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کے پاس سے گزرے ہیں, وہ کسی تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپس میں نا باتیں کر رہے تھے, یار آپ اج نا ایرا کوٹھی نمبر 166 ہے نا اج راتی آپ اتنے چوری کرنی ہے, آج رات ہم نے یہاں پہ چوری کرنی ہے. چپ نہیں, آپ وہ منصوبہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, اب اس نے پاس سے گزرتے ہوئے سن لی یہ بات, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس بیچارے جو جس کا وہ گھر ہے اس کو جا کے یہ بات نہیں بتاتا کہ یار ایسے غیبت ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے موقع پر غیبت کرنے کی اجازت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی میں وہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں اس طرح کے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں نا یہ باتیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہیں شرعی ضرورت, جہاں پہ کسی کا عیب بیان کرنے کی یا جس کو ہم سو کالڈ غیبت کہہ لیتے ہیں اس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. لیکن جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ بغیر شرعی ضرورت کے لوگوں کی بیٹھ کر نہ غیبتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی دوسرا جو ہے وہاں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہو تو چونکہ اس کے دل کے اندر اس کے لیے حسد ہوتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے, تو یہ چونکہ اور پھر یہ دینی حیثیت کا مالک ہوتا ہے تو یہ نا اوپر سے وہاں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہ بھائی اس طرح نہ کرو, یہ تم غیبت کر رہے ہو, تو اس طرح سے تو غیبت کرنے سے تو انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, لیکن اندر سے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, چنگا ہوا غیبت ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو انسان بغیر ضرورت کے نا دوسرے کی غیبت کرتا ہے.
اور پھر جو چوتھی نشانی ہمارے حضرات نے بتائی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنے لیے نا ایک امتیازی قسم کی نا حیثیت کو پسند کرتا ہے۔ مثلاً کیا ہوگا، اب جب یہ کسی کے گھر گیا، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ کسی کے گھر گیا تو اب جو ہے نا وہاں پہ صوفہ بھی رکھا ہوا تھا، کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو اب جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہوگا نا تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے صوفے پہ بٹھانا چاہیے، میں صوفے پر بٹھایا جاؤں۔ اور اگر انہوں نے صوفے کی بجائے کہہ دیا یہ بھائی جو جی کرسی پئی ہے تھے بہ جاؤ ذرا، ٹھیک ہے نا، اتنے بہت ذرا، ٹھیک ہے نا، تو اندر سے انسان سر سے لے کے پیر تک جل کے راکھ ہو جاتا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں جناب میری کیا حیثیت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے میرا کتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا وہ شادی پہ چلے گئے، اب وہ شادی پہ گئے تو جناب کوئی مسئلہ ایسا بن گیا کہ جناب وہاں بارات زیادہ آ گئی، لوگ زیادہ آ گئے، کھانا کچھ کم پڑ گیا، تو اب جناب اس کو وہاں پہ جو ہے نا پینے کے لیے کوک نہیں ملی، ٹھیک ہے، رش کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب یہ وہاں سے منہ بسور کے آئے گا، مینوں بوتل نہیں ملی، مینوں کوک نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، مینوں انہوں نے کسٹرڈ نہیں پوچھا۔ تو جب انسان کے دل کے اندر اس طرح کی بیماری یعنی تکبر کا مرض ہوتا ہے نا تو پھر انسان اپنے لیے نا ایک امتیازی قسم کے معاملے کو نا پسند کرتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ نا ذرا ایکسیپشنل قسم کا نا بیہیو کیا جائے۔ اور جب وہ ایکسیپشنل قسم کا بیہیو انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جناب دیکھو جی انہوں نے جو ہے نا وہ میرا لحاظ نہیں کیا، دیکھو جی حدیث میں نہیں آتا کہ جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ حدیث کی ساری جتنی بھی فضیلتیں ہیں اور اپنے اوپر فٹ کرے گا، جبکہ وہ رہا ہوگا تکبر کی وجہ سے۔ بھی ٹھیک ہے، جہاں بٹھا دیا گیا انسان بیٹھ گیا، جو کھانے کو دے دیا گیا کھا لیا، ٹھیک ہے، جو پینے کو دے دیا گیا پی لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہماری اس میں حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک علیحدہ قسم کا ایک اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں کہ جی میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا اونچا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں بڑا پروٹوکول میرا ان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر انسان ایسے کرتا ہے۔ اور پانچویں جو نشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نا جس فیلڈ میں تکبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس فیلڈ کی بات جب اس سے پوچھی جائے اور جب اس سے بات پوچھی جائے تو اس کو وہ بات معلوم نہ ہو تو وہ کبھی بھی 10 آدمیوں میں بیٹھ کر اس چیز کا اقرار نہیں کرتا کہ یار مجھے نا یہ بات پتہ نہیں ہے۔ وہ الٹی سیدھی ٹوٹی پھوٹی غلط سلط بات کرے گا ضرور کہ تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کہیں یہ نہ پتہ لگ جائے کہ جناب یہ ویسے تو بڑا پڑھا لکھا بنا پھرتا ہے، اور جناب یہ ویسے تو بڑا مفتی صاحب بنا پھرتا ہے، یا ویسے بڑا جناب یہ ڈاکٹر صاحب بنا پھرتا ہے، اس کو ہم نے فلاں بیماری کے بارے میں پوچھا انہوں پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان اپنی فیلڈ میں تکبر کا شکار ہوتا ہے، ہم کئی بیچارے ہوتے ہیں جو سادہ سے نئے ذرا عالم بنے ہوتے ہیں، مولوی حضرات ہوتے ہیں، تو ان کو جب کبھی کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی سبکی یا اپنی جو ہے نا وہ پبلک انسلٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے نا وہ آئیں بائیں چھائیں کہ چوں چراں کر کے نا وہ کچھ نہ کچھ مربع سا بنا کے بتا دیں گے، تو ان کو یہ بات تسلیم کرتے ہوئے ان کا تکبر مانے ہوتا ہے کہ جی میں بھرے لوگوں مجمع کے اندر اتنے لوگوں کے اندر اس بات کو میں کیسے تسلیم کر لوں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسی ڈاکٹر کی مثال ہوتی ہے، ایسی انجینئر کی مثال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار میں نہیں جانتا لیکن ہم کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی انسان کے اندر کی نا ایک تکبر کی نشانی ہے۔ اور جو چھٹی نشانی ہمارے حضرات نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اس تکبر کی مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں نا برانچز وہ انسان کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تکبر تو یہ غلط جگہ پر اپنا غصہ دکھائے گا،
ٹھیک ہے، بات بے بات پر اس کو غصہ آئے گا اپنے تکبر کی وجہ سے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کی بھی جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ اب غصہ آتا ہے کہ یار میں نے ایک بندے کو یہ بات کہی تھی، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، یا میں نے جب کسی کو یہ بات سمجھائی تھی تو اس نے میری بات کو کیوں نہیں سمجھا، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے ایک آدمی کو کسی کام سے منع کیا تھا تو جس کام سے میں نے اس کو منع کیا تھا یہ اس کام سے کیوں نہیں رکا، تو یہ جو بار بار اس کا ہوگا نا میری بات نہیں مانی، میرا کہا نہیں مانا، جیسے میں نے کہا تھا اس نے ویسے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر بات بات پر نا انسان کو غصہ آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، اس کے اندر تجسس کی بیماری ہوگی۔ جب انسان کے اندر دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، تجسس کا کیا مطلب ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ بیٹھ کے کیا کریں گے، اب جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے فرسٹ کزن، ایک ہوتا ہے سیکنڈ کزن، ٹھیک ہے نا، سمجھتے ہیں نا اس بات کو، ایک جو کزن کا آگے کزن اس کو ہم سیکنڈ کزن کہہ لیتے ہیں۔ اچھا وہ جو سیکنڈ کزن صاحب ہے نا، اب انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ کیا سپورٹج لی ہے، نہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، نئی گاڑی لی ہے انہوں نے، اب براہ راست اس سے بات نہیں کریں گے یا براہ راست اس کو مبارک نہیں دیں گے، جو بیچ میں واسطہ کزن ہے نا ہمارا، وہ سنیا گڈی لے لئی، سنیا سپورٹج لے لی انہوں نے، سنیا نواں گھر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنیا نواں موبائل لے لیا، ٹھیک ہے نا، وہ یار وہ سنا تھا کسی سے کہ یار ان کے گھر میں کوئی مسئلہ بنا، وہ کی ہوا خیر تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نہ کرے نئی شادی ہوئی ہے تو جب دلہن جو ہے وہ بیچاری، اکثر ہوتا ہے نا شادی کے بعد 15 دن بھی اپنے ماں باپ کے گھر رہنے آ جاتی ہے، 3 ہفتے بھی رہنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب اس کو 2 ہفتے بیچاری کو آئے ہوئے نہیں، ابھی ماں باپ کے گھر میں شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے ہوئے، خاندان میں نا وہ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، خیر ہی ہوئے، وہ پتہ تے کر مسئلہ کی ہے، خیر تے کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے اندر کے نا تکبر کی نشانی ہوتی ہے، ہم دوسروں کے نا عیب تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں اس لڑکی کا بیچاری کا میاں کہیں مصروف تھا، ہفتہ گزر گیا وہ بھی نہیں گھر آیا، پھر تو پکا ہو گیا، سٹیمپ لگ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا لگتا، تو اس لیے انسان نا پھر اس طرح کے نا کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر 7ویں جو چیز ہمارے حضرات نے اس میں جو نشانی بتائی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اس کی دینداری میں تکبر ہوتا ہے نا، دینداری کا تکبر ہوتا ہے، تو جو ایسا متکبر دیندار ہوتا ہے یہ دین کے بڑے بڑے احکامات کی تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی پکڑ کرے گا دوسروں کی۔ اب اس کی کیا مثال ہے کہ اب جب یہ کسی کو دیکھے گا نا کہ یار یہ جو فلانا نمازی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میرا فلاں دوست ہے یا فلاں رشتہ دار ہے، یہ اس دکاندار کی دکان سے سودا سلف لینے جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو اب یہ اس کی کلاس لینے لگ جائے گا، اوے تم اس دکاندار کی دکان سے سودا لینے جاتے ہو جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، تمہیں کوئی تقوی کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کوئی دینداری کی پرواہ نہیں ہے، ہوئے تم اس دکاندار سے سودا لینے جاتے ہو جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اور خود یہ صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ میں بھی مبتلا ہو گئے، جو اپنے تقوی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے نا پورے شہر کے اندر، خود یہ جو ہے نا یہ آنکھوں سے حرام دیکھنے میں مبتلا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کی غیبتیں کرنے میں بھی مبتلا ہوگا، لیکن جب کسی کے بارے میں پتہ لگے گا کہ جی یہ فلاں مفتی صاحب ہیں یا فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں عالم صاحب ہیں، تو یہ تو انہوں نے نا ایسے آدمی کی گھر میں دعوت قبول کر لی، ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، تو اب ان مفتی صاحب کے اور پیر صاحب کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائے گا یہ کہ جی کیا فائدہ آپ کے ایسے دین کا، ٹھیک ہے نا، کیا فائدہ آپ کی ایسے علم کا، آپ جو اس کے گھر کھانا کھانے چلے گئے جو نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ تو ایک مستحب درجے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آدمی جب بھی کسی کی دعوت قبول کرے تو دیکھ لے کہ یار یہ بندہ نمازی ہو، کوئی فرض واجب تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب انسان کے اندر دینی لائن سے تکبر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں پر لوگوں کی بڑی پکڑ کرے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ ٹوٹی کھول کے وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ اس پہ جو ہے نا وہ
چڑھ جائے گا کہ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو ہے تم نے ٹونٹی کھولی ہوئی، بند کرو ٹونٹی کو، کتنا پانی تم ضائع کرتے ہو، اور خود جو ہے وہ آنکھوں سے حرام بھی دیکھ رہا ہے، کانوں سے حرام بھی سن رہا ہے، زبان سے حرام بھی بول رہا ہے، اور معاملات کے اندر حرام میں مبتلا، معاشرت کے اعتبار سے حرام میں مبتلا، تو وہ لوگوں کے اوپر نا اس طرح سے اپنا نا رعب ذرا قائم کرنے کی نا بندہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ہماری علامات تھیں 7 کے قریب جو ہمارے حضرات نے نا یہ بتائی ہیں کہ جی موٹی موٹی نا یہ نشانیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اب ان نشانیوں کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، لوگوں میں تلاش نہیں کرنا، بھائیوں میں تلاش نہیں کرنا، رشتہ داروں دوستوں میں تلاش نہیں کرنا، اپنے اندر تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پہلے بات کی تھی نا کہ جسمانی بیماری کی علامات پتہ لگیں ان کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں، کوئی روحانی بیماری کی علامات پتہ لگتی ہیں اس کو لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، اس میں حسد ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ پر دوربین فٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے دل کی نگرانی کرنا، ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی نگرانی کرنا یہ تصوف کی روح ہے، ہر وقت میں اپنے دل کے اوپر ایک دوربین فٹ رکھنا کہ اب کہیں میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، اب میرے دل کے اندر کسی کے لیے تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا، اب میرے دل کے اندر کسی کے لیے حقارت تو نہیں پیدا ہو رہی، اب میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض کے جذبات تو نہیں پیدا ہو رہے، اب میرے دل کے اندر کسی کے لیے جو ہے نا وہ کینہ کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا، اب میرے دل کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں پیدا ہو رہی، اب میرے دل کے اندر جو ریاکاری تو نہیں پیدا ہو رہی۔ تو ہر وقت میں اپنے دل کی نگرانی رکھنا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ابھی جو ہمارے جو سلسلہ ہے نا نقش بندیہ ہے، اس کے اندر جو انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے اس پر جو محنت کی، اب یہ جو نفس امارہ ہی کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو تکبر ہے یہ انسان کے نفس کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر نہیں ہوتا، اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے کے اندر انسان کے نفس پر محنت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ 6 سبق سے ہوتی ہے، جس کو ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے یہ ہماری یہاں پیشانی میں، جس جگہ کو ہم سجدے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جگہ پر جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان بن جاتا ہے یا یہ جناب حاجی نمازی نیک بن جاتا ہے، نہیں، اس کو بھی جو ہے نا اللہ کے ذکر کی تھوڑی تھوڑی سی نا لذت اور حلاوت ملنی شروع ہو جاتی ہے، رہتا یہ بھی ہمارا ہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا 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 نا اس کا نور پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اور بندہ اس پہ ذکر کرتا جاتا ہے، محنت کرتا جاتا ہے، پھر جب آگے آتا ہے 8ویں اور 9ویں نمبر پر نفی اس بات کا سبق، یعنی جس کو ہم کلمے کا ذکر کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کے اوپر ذرا اور تلوار چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اور جب اس کے اوپر بالکل جب ہم اس کے اوپر ہی فوکس کر لیتے ہیں تو وہ سبق نمبر ہوتا ہے 18، 19، 20 اور 21، ٹھیک ہے۔ ان اسباق پر جا کر ہم بالکل اس کی طرف سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر مراقبے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی تجلیات کو نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ پھر سیدھا پھر بھی نہیں ہوتا ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر جا کے نا 22، 23، 24، 25ویں سبق پہ جا کے کمالات نبوت کا سبق ہے، کمالات رسالت کا سبق ہے، کمالات اولو العزم کا سبق ہے۔ اس موقع پر جا کر ان اسباق پر جا کر جب انسان نے اچھی طرح سے محنت کی ہوتی ہے تو پھر یہ مسلمان ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی یہ مطمئنہ بنتا ہے، اس کے اندر کی سرکشی جو ہے وہ بالکل فرما برداری میں چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی جتنے بغاوت کے جذبے ہوتے ہیں، یعنی اب تو یہ انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، ان موقعوں پر جا کر یہ انسان کو نیکی کی تلقین کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اتنی اللہ کے فضل سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جس سبق پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر بھی کیا کریں، اور اللہ سے مزید آگے سے آگے ہم بڑھتے رہنے کی اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔
ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.